بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی تلاوت سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے شروع ہوتی ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، یہ مکمل صورت ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ سورہ کہف مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 74 تک ہے، 74 تک تلاوت آج کی شامل ہے۔ اس میں مین موضوعات جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ یہودیوں کا ذکر ہے اور ان کے ایسے اخلاقی رویوں کا ذکر ہے جو کہ اکثر قرآن پاک کا حصہ ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ اسراء میں اللہ رب العزت نے معجزہ معراج کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر یہودیوں کی اخلاقی دائرہ کار کا ذکر کیا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، پھر اصحاب کہف، ان موضوعات کو آج لیا گیا ہے۔ سورہ نحل کے اس رکوع نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں عدل، احسان اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا اور پھر برائی سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا عہد کو اپنے جن سے تم ایگریمنٹ کرتے ہو، ان ایگریمنٹ چاہے تمہارے کاروباری ہوں چاہے جنگی ہوں، یعنی سیاسی ایگریمنٹ ہوں، ان کو پورا کیا کرو، اپنے عہد کو پورا کیا کرو، اور قسم کے ساتھ دوسرے کو نقصان اور دھوکہ نہ دیا کرو۔ یہ ہمارے رویوں میں بھی شامل ہو چکا ہے، ہم قسم کھا کے دوسرے کو اطمینان دلاتے ہیں کہ میں نے یہ چیز اس طرح کر دی ہے، حالانکہ ہوتا وہ دھوکہ ہے۔ اکثر ہمارے کاروباری معاملات میں ایسا ہوتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا اور ارشاد فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پاکیزہ زندگی تمہاری طرف ہوگی، تو پاکیزہ زندگی کے تم اگر حقدار ٹھہرو گے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت کو تبدیل کرنا یہ ہماری ذمہ داری اور ہم ایسے کرتے ہیں، اور ہم یہ بہتر جانتے ہیں کس چیز کو کس وقت نازل کرنا ہے۔ وہ جب آیت کریمہ تبدیل ہو جاتی تھی نا تو یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء باندھتے تھے، تو ان کے اس رویے کا ذکر کیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا مومن چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اگر وہ عمل صالحہ کے اوپر نیک ثابت قدمی اختیار کرے گا تو ہم اسے ابدی زندگی عطا فرمائیں گے۔ قرآن تو کوئی اسی انسان نے تو نہیں نازل نہیں کیا نا، اور یہی نہ ہی کوئی کسی انسان سکھاتا ہے، بلکہ اللہ کریم کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، عربی زبان میں ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہیں اور وہ عربی زبان میں ہی قرآن پاک نازل کیا گیا، اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جو نبی کی زبان ہوتی تھی، آسمان سے جب کتاب آتی تھی وہ ان کی زبان میں ہی آتی تھی، اور قیامت کے دن تو اللہ رب العزت ان کے سارے جسم کے قوا پر، یعنی قوت سماعت پر، قوت بصارت پر اور بولنے پر اور ان سب چیزوں پر مہر لگا دے گا۔ پھر اس وقت پوچھے گا کہ کس نے تمہیں روکا تھا کہ تم حق قبول کرو۔ ارشاد فرمایا کہ پورے بدلے کا دن ہوگا قیامت کا دن، اور اس دن ہر نفس کو اپنی دنیا میں کی ہوئی چیزوں کا بدلہ دینا ہوگا اور ظاہر کرنا ہوگا جو وہ عمل کرتا رہا ہے۔ اس دن کسی کو کوئی ظلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ خوشحالی تو کفران نعمت کے بدلے میں جب آتی ہے، خوف اور بھوک ساتھ لے تو تم بھوک اور بے خوف کی وجہ سے تم جو ہے پریشان ہو جاتے ہو، حالانکہ یہ خوشحالی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے اور یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم اس کی نعمت پر شکر ادا کرو تاکہ وہ دوبارہ سے خوشحالی دے اور اپنی خوشحالی کو جاری رکھے۔ حلال نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں اور یہ اللہ سے رزق تمہیں عطا کیا گیا، تم اس رزق میں سے کھایا کرو، اور یہ پاک اور طیب رزق ہے، اور خود سے حلال کو حرام کا فیصلہ یہ نہ کیا کرو، یہ تو اللہ رب العزت تمہیں حلال حرام کا حکم دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے نبی تھے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ شاکر رہتے تھے، قانع تھے، اور اے رسول آپ بھی تو ملت ابراہیمی پہ ہی ہیں نا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت اور تلقین کی کہ ثابت قدم رہیے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیے۔ ارشاد فرمایا ان کو جب تم نصیحت کرتے ہو نا تو عمدہ بہترین طریقے سے ان کو دعوت دیا کرو تاکہ اللہ کے راستے کی طرف یہ لوگ کھنچے چلے آئیں۔ ارشاد فرمایا صبر کیا کیجئے، اگر یہ تکلیف تم پر دیتے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم غم نہ کھایا کرو ان کی فریب کاریوں کی وجہ سے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں خاص تلقین کی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کے ابتدا میں
اللہ رب العزت نے معجزہ معراج کا ذکر کیا، کس طریقے سے اللہ نے ایک رات کے حصے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور اس کے گردا گرد جو برکتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا، ان کی سیر کروائی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کی کاروائیوں کا ذکر کیا، اور ارشاد فرمایا یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے لوگوں کو، اور سیدھی راہ دکھانے کے لیے ہم نے نازل کیا ہے۔ اور انسان بڑا جلد باز ہے، وہ کوشش یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی چیز کو اخذ کر لوں، چیز کو حاصل کر لوں۔ ارشاد فرمایا ہم نے دن بھی بنائے، ہم نے رات بھی بنائی انسان کے لیے۔ ہر انسان کے گلے میں ایک خاص نوشتہ ہے، اور وہ قیامت کے دن نوشتہ اس کے سامنے آئے گا کہ وہ کس طرز کے اوپر زندگی دنیا میں گزارتا رہا ہے۔ اور ہدایت اختیار کرتا ہے اگر انسان، یا گمراہی اختیار کرتا ہے انسان، تو یہ اس کے اپنے لیے ہے۔ اگر کوئی گمراہی اختیار کر لیتا ہے تو اس کو بھی اس کے اپنے لیے ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے پہلے تباہ کر دی ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، انہوں نے آخرت کے دن کا انکار کیا، انہوں نے رسول کا انکار کیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے دنیاوی امور کا، حقوق العباد کا تذکرہ کیا، اور حقوق العباد میں سے بھی ابتدا اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک پر سے کی۔ سب سے پہلے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کی اور عبادت نہ کرو۔ پھر اس کے بعد والدین کے اس نے سلوک کے اوپر اللہ رب العزت نے پورا آدھا رکوع باندھا ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا اگر وہ بوڑھے ہو جائیں ان میں سے کوئی ایک بھی ماں باپ میں سے، تو ان کے سامنے کبھی اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، ہمیشہ ان کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ چلتے رہو، تواضع اختیار کیا کرو۔ پھر اس کے بعد دیگر اخلاقی امور کی طرف توجہ دلائی۔ تکبر اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ امر ہے، اور اس کے برعکس دوسری چیز تواضع ہے۔ ارشاد فرمایا تواضع اختیار کیا کرو، فضول خرچی سے بچا کرو، اور درمیانے راستے اس کے مطابق چلا کرو، اپنی زندگی بھی درمیانے راستے سے کے مطابق چلایا کرو۔ یہ جو فضول خرچی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور تم کبھی بھی اللہ کی زمین کے اوپر جو ہے نا وہ اکڑ کے نہ چلا کرو، اور نہ ہی اکڑ کر چلنے کا فائدہ بھی تمہیں نہیں ہے، نہ تو تم زمین پھاڑ سکتے ہو کہ زمین میں اتر جاؤ، اور نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ ان اخلاقی عادتوں کا ذکر کیا اور رویوں کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس رکوع میں کہ اولاد کو قتل نہ کیا کرو رزق کی تنگی کے سبب، وہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ زنا سے بچو، یہ بری چیز ہے۔ یتیم کے مال کے کھانے سے بچو، اپنا عہد پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، اور اسی طرح اکڑ کر نہ چلا کرو۔ اللہ رب العزت کے ہاں ہمیشہ عاجزی اختیار کیا کرو، اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا اس قرآن میں بار بار نصیحت بیان کیا تمہارے سمجھنے کے لیے، اور یہ قرآن ہے بھی بطور نصیحت تمہارے لیے آیا ہے تاکہ تم اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تم جو شریک ٹھہراتے ہو یہ افتراء ہے اللہ کریم کی ذات طیبہ کے اوپر۔ آسمان زمین سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تمہیں بھی چاہیے۔ اور ان کے کانوں پر میں پردے ہیں، جو سنتے ہیں نا قرآن اور ایمان نہیں لے آتے تو ان کے کانوں میں پردے ڈالے ہوئے وقرا ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا میرے بندے عمدہ باتیں کیا کرتے ہیں، اور عمدہ باتیں کرنے والوں کو ہی اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، اور یہ اچھی باتیں ہیں۔ اور جو شیطان ہے وہ تمہیں چاہتا ہے تمہارے درمیان جو ہے وہ پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، اور کیونکہ یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ رب خوب جانتا ہے جو زمین و آسمان میں بھی ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ رب العزت بہترین جو ہے نا وہ ان پہ جانکار ہے اور کارساز ہے۔ اللہ کے علاوہ جو ہیں، اب تمہیں قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جو اللہ کے علاوہ ہیں نا تمہارے پاس دنیا میں جن کے اوپر تم ایمان لاتے تھے ان کو بلا لاؤ، اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کریم کی حضور تمہارے سامنے کھڑے ہو جائے۔ اور انسان کا مسجود ملائک ہونا اس کا ذکر کیا۔ پھر ابلیس کی خواہش کہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، تو اللہ نے اجازت دے دی، مگر اللہ نے ارشاد فرمایا جو میرے خاص بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، ان پر تمہارا کوئی غلبہ نہیں چل سکے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا بنی آدم کی تکریم بھی ہے، عزت ہے بنی آدم کی، چاہے وہ باہر میں سمندروں میں چلے تو بھی اس کی عزت ہے، چاہے وہ جو ہے نا وہ ہموار زمین کے اوپر چلے تب بھی اس کی عزت ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی تمام مخلوقات کے اوپر بنی آدم کو اللہ رب العزت نے تکریم بخشی ہے۔ کبھی اس تکریم کو جاننا ہو نا تو اس اونٹ کی ناک میں لگی ہوئی نکویل جو چھوٹا سا بچہ چلا کے پوری اونٹ کی قطار کو چلاتا ہے، اس سے بنی آدم کی عزت اور تکریم پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح سمندروں میں
بڑے بڑے شپس چل رہے ہوتے ہیں اور ایک انسان پورے سمندروں کی جو ہے نا وہ لہروں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تکریم ہی ہے انسان کے لیے. اور اس دن تمام قیامت کے دن ارشاد فرمایا تمام انسان اپنے پیشوا کے ساتھ لائے جائیں گے. جن کے پیچھے وہ چلتے تھے نا دنیا میں، وہ پیچھے ان کو قیامت کے دن سامنے لایا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری اتباع کرو؟ تو اس وقت وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا. تو اس وقت انسان جو ہے بے بس ہو جائے گا. ارشاد فرمایا اس وقت نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا تمہارے سامنے، اور پھر دنیا کا جو اندھا ہوگا نا، جو دنیا میں جس نے اللہ رب العزت کی ذات کو تسلیم نہیں کیا ہوگا نا، وہ دنیا کا اندھا ہے، تو آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی بنائی ختم کر دیں گے تو اس کو اٹھایا جائے گا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان و مضطرب کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی. بنی اسرائیل کی 8ویں رکوع میں ان تمام موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے. اور 9ویں رکوع میں ارشاد فرمایا کہ آپ نماز ادا کیجئے، یعنی تہجد کی نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اللہ کریم نے. اور پھر ارشاد فرمایا فجر میں بھی نماز ادا کیجئے. حق و باطل کے درمیان اللہ رب العزت نے حد فاصل فرما دی ہے اور یہ فرق کرنے والا ہے قرآن. ارشاد فرمایا قرآن تمہارے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اس سے شفا بھی حاصل کیا کرو اور اسے پڑھ کر اس پر عمل بھی کیا کرو. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں 10ویں رکوع میں ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے کہ کیا روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ آپ سے؟ آپ ان سے کہیے روح امر ربی ہے اور یہ تمہیں کچھ کم ہی علم عطا کیا گیا ہے. سارے جو جن و انس بھی ہیں نا، سارے جن و انس بھی اس قرآن کی مثل اگر لانا چاہیں نا تو ایک آیت ایک سورت کے برابر بھی نہیں لا سکتے. تو قرآن میں ہر قسم کی مثالیں موجود ہیں تاکہ تم سمجھ سکو. کبھی نہر کو دیکھو، کبھی کھجور کے باغات کو دیکھو، کبھی آسمان کا گرنا کا جو ہے وہ نیچے آنا دیکھو، یعنی آسمان سے بادلوں کا آنا دیکھو. یہ سب ان کے جو ہے وہ مقرر کیا ہوا اللہ کریم کی طرف سے مقرر کردہ نظام ہے جو دنیا والوں کی سہولتوں کے لیے ہے. 11ویں رکوع میں ارشاد فرمایا لوگ ایک انسان کے رسول بن کر، اب تقریباً پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے رسالت کے اوپر دلائل باندھے ہیں کہ ایک انسان کے رسول بن کر آنے سے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایمان نہ لائیں کیونکہ وہ ہمارے جیسا انسان ہے؟ اگر زمین میں عقلی دلیل اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اگر زمین میں فرشتے چلتے ہوتے نا تو اللہ تمہارے اوپر فرشتہ بحیثیت رسول بنا کے بھیجتا. جب زمین میں انسان ہیں تو اللہ کریم نے تمہارے اوپر انسان رسول بنا کے بھیجا. قیامت کے دن بدلہ پورا دیا جائے گا اور اللہ قادر ہے کہ اس نے ہر چیز کو مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز اپنے ٹائم پہ طے پا رہی ہے. کافروں کو بھی کفر کا بدلہ ملے گا، یہ نہ سمجھیں کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا ان کا. 12ویں رکوع میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل سے پوچھیں ہم نے موسیٰ کو نور اور روشن نشانیاں 9 روشن نشانیاں دی تھیں، کیا ان کے اوپر وہ بنی اسرائیل ایمان لائے؟ نہیں لائے. جب وہ نہیں لائے تو ہم نے ان کو غرق بھی کر دیا. فرعون نے بھی کہا کہ اے موسیٰ تم پر جادو کر دیا گیا ہے. آج مکہ والو تم جو کہہ رہے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، یہ کیفیت پہلے فرعون نے موسیٰ پر بھی ایسی کی تھی اور ہم نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو وہاں آباد کرنے کا حکم دیا. اور پھر بنی اسرائیل نے بھی جب اس میں لیت و لال میں کام کیا تو ہم نے ان کو بھی غرق کر دیا. یہ تمام جو اللہ کو پکارنے والے اسماء حسنہ ہے نا، یہ اللہ کے نام ہے. تم جس مرضی نام سے پکارو اللہ کو. سورہ کہف کی ابتدائی آیت میں قرآن کریم کا تعارف کروایا، اس کے بعد صالحین کے مقام کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا رسول آپ اپنی جان کو تلف نہ کیا کریں تاکہ یہ قرآن کو پڑھیں، اس پر عمل کیا کریں، بلکہ جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دینی ہے اللہ نے ان کو ہدایت عطا کرنی ہے، اور جن کے مقدر میں گمراہی ہے وہ گمراہ ہوں گے. تو ہم نے دنیا کو زینت بنایا ہے. کون عمل کرتا ہے دنیا میں اور اس کا جو جزا ہے یا اس کی سزا ہے وہ اسے قیامت کے دن بھگتنا ہوگی. اور سورہ کہف کے دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا ہم آپ کو ان کی کیفیات بتاتے رہیں گے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی ذات کا اور اللہ کی بھیجی ہوئی آیات کا انکار کرتے ہیں. ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا ہے. اور پھر غار میں وہ جو اصحاب کہف تھے نا، ان کے واقعے کو اللہ رب العزت نے شروع فرمایا کہ جو ایمان والے تھے نا اس طرح اپنے ایمان کو بچا کے وہ غار میں چھپ گئے تو بہت سارا وقت ان پر گزر گیا اور سورج بھی ان کی طرف سے ہٹ کے گزرتا تھا تاکہ کہیں ان کا نشانی لوگوں تک نہ پہنچ جائے اور لوگ ان کو نقصان نہ پہنچائیں. اور اسی طرح وہ سوئے رہے
کتنا عرصہ سوئے رہے کہ ان کا کتا بھی ان کا بازو پھیلائے ان کے غار کے سامنے بیٹھا رہا، اور بستی والوں کو پھر بعد میں ہم نے آگاہ کیا، جب وہ اصحاب کہف اٹھے تو ان کے بارے میں ان کو آگاہ کیا، اور وہ انشاءاللہ کہہ کے اللہ کریم کی ذات کا اظہار کرتے تھے۔ تو اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ 300 سال تک ٹھہرے رہے، ہاں 300 سال تک تقریباً قرآن پاک میں ذکر کیا، وہ 300۔ اس کے بعد جب وہ شہر میں گئے تو لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ جو ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں تو 300 سال پرانے سکے ہیں۔ تو یہ اللہ تلاوت کرتا ہے آپ کی طرف ایسے لوگوں کے قصوں کو تاکہ آپ واقف ہو جائیں اور لوگ بھی اس حق کو پہچان لیں۔ آپ ان کے ساتھ ٹھہریے جو رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا معاملہ کیجئے۔ وہ 2 انسانوں کی مثال و کہانی کو بیان کیا کہ کیسے ایک انسان اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ انکار کرتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کا ذکر کیا۔ پھر سورہ کہف کے 6 رکوع میں دنیا کی زندگی کی مثال آسمان سے گرے ہوئے پانی کی طرح دی کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ زیادہ مال اور فرزند دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ تم اس کے اوپر فخر کرتے رہو، حقیقتاً ایسا ہرگز نہیں ہے، جب کہ تیرے رب کے پاس جو نیکیاں آئیں گی نا وہ کام آئیں گی۔ زیادہ مال اور زیادہ فرزند اور زیادہ فخر کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی رکوع میں پھر ابلیس و آدم کا ذکر کیا اور ابلیس کی اصلیت کا ذکر کیا کہ وہ جن سے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے نا وہ بڑا جھگڑالو قسم کا ہے، اور کس چیز نے اس کو روکا ہے کہ وہ ایمان لے آئے اللہ کریم کی بارگاہ کے اوپر، رسولوں کے اوپر، آیات کے اوپر جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی ہیں، وہ ایمان نہیں لاتا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سلام اللہ علیہما کا واقعہ ذکر کیا کہ کس طریقے سے ہم نے موسیٰ کو خضر کی طرف علم کے حصول کے لیے بھیجا۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔